دن ڈھلے جب کر کے دوری رضا آتا ہے باپ۔ دن ڈھلے جب کر کے دوری رضا آتا ہے باپ۔ دیکھ کر ہنستے ہوئے بچوں کو سکھ پاتا ہے باپ۔ دن ڈھلے جب کر کے دوری رضا آتا ہے باپ۔ کیا ذات یہ شعر بھی ملاحظہ ہو کہ ایک بچے کی طلب میں چھوڑ کر آرام و چین، ایک بچے کی طلب میں چھوڑ کر آرام و چین، جان کس کس در پہ منت مانگنے جاتا ہے باپ۔ دن ڈھلے جب کر کے دوری رضا آتا ہے باپ۔ کہ سامنے آنکھوں کے جس بیٹے کے مر جاتا ہے باپ، سامنے آنکھوں کے جس بیٹے کے مر جاتا ہے باپ، لمحہ لمحہ زندگی بھر اس کو یاد آتا ہے باپ۔ کیا رات ملاحظہ ہو کہ عمر بھر رہتی ہے اس بیٹے کے دل میں ایک خلش، عمر بھر رہتے ہی ہے اس بیٹے کے دل میں ایک خلش، جب ترقی دیکھنے سے پہلے مر جاتا ہے باپ۔ دن ڈھلے جب کر کے دوری رضا آتا ہے باپ۔ کیا حضرات یہ کچھ شعر تھے باپ کی عظمت کے بارے میں۔ اب ایک مطلب اور دو چار شعر ماں کے حوالے سے اسی سلسلے سے جناب رضا سرسوی صاحب کے کلام پیش ہوں کہ موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، کہ فکر میں بچوں کی کچھ
اس طرح گھل جاتی ہے ماں، نوجوان ہوتے ہوئے بوڑھی نظر آتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں۔ کیا ذات بطور خاص ملاحظہ؟ اوکے۔ روح کے رشتے کیے گہرائیاں تو دیکھیے، روح کے رشتے کیے گہرائیاں تو دیکھیے، چوٹ لگتی ہے ہمارے اور چلاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والآخر المبشرین والمنذرین، شفیع المذنبین المخاطب طٰہٰ و یاسین، النبی المؤید ورسولہ المصدق ابی القاسم محمد وامینہ واخیہ واشرف الفطرتہ وذریتہ باب الحکمت والناطق الحی سید الوصیین، فاتح باب خیبر، قاتل مرغب ونتر، والد شبیر شبر، والہ الطیبین الطاہرین المعصومین من یومنا ھذا الی یوم الدین، آمین یا رب العالمین۔ اما بعد، فقط قال اللہ تبارک و تعالی وقولہ الحق بالحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ قل پڑھ کر سید نفیس رضا رضوی ابن سید مظاہر حسین اور انیس فاطمہ بنت سید محمد احسن کی روح کو ایصال فرما دیں۔ عزیزان محترم، بزرگان قوم ملت، چونکہ حالات کو آپ بہتر سمجھ رہے ہیں، بچوں نے اپنے ماں باپ کے ایصال ثواب کی مجلس کی ہے، اور اتفاق ایسا رہا کہ پہلے باپ کا سایہ اٹھا، پھر ماں کا سایہ اٹھا۔ اللہ ان بچوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، ان کی بیٹیوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، ان کے گھر والوں کو، ان کے خاندان والوں کو، ان کے عزیز کو، ان کے اقارب کو۔ یہ لاک ڈاؤن کا زمانہ چل رہا ہے، افسوس کی بات ہے کہ سامنے محرم بھی ہے، اور جس شان سے ہمیں مجلس کرنی چاہیے اس شان سے ہم مجلس نہیں کر پا رہے ہیں۔ خیر، دعا کا ذریعہ ہے، پروردگار کے ہاں دعا کریے گا پروردگار حالات کو ٹھیک کرے تاکہ ہم لوگ سلامت رہیں، تمام عزادار سلامت رہیں، تمام مومنین سلامت رہیں،
اور سامنے ایام عزا ہے، فرش عزا بچھا کر بی بی فاطمہ زہرا کو اپنے گھر بلا سکیں، اپنے عزا خانوں میں بلا سکیں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت پیش کی ہے، قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اللہ کی طرف سے، اللہ کی جانب سے دو چیزیں آئیں، ایک کا نام اللہ نور رکھتا ہے، دوسرے کا نام کتاب رکھتا ہے۔ کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، وہ قرآن، وہ کتاب جو سورہ الحمد سے شروع ہوئی، سورہ والناس پر جا کر تمام ہوئی۔ یہ کتاب وہ کتاب ہے جو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو تلاوت کرنا چاہیے۔ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے، پروردگار اس کے سینے میں کوئی مرض نہیں دیتا۔ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کا پڑھنا بھی ثواب، قرآن کا دیکھنا بھی ثواب، قرآن کا سننا بھی ثواب۔ یعنی قرآن اللہ کی ایسی کتاب ہے جس کا پڑھنا بھی ثواب، جس کا دیکھنا بھی ثواب، جس کا سننا بھی ثواب۔ عزیزان محترم، ہمارے عالم، ہمارے ذاکر جب بھی منبر پر آتے ہیں تو قرآن کا سہارا لیتے ہیں، اسی لیے ہمارے اقرار میں جرات ہے، ہمارے انکار میں شجاعت ہے۔ ہمارا اقرار بہادروں کی طرح ہے، ہمارا انکار شجاع لوگوں کی طرح ہے۔ اسی لیے حق گوئی، حق شناسی، حق نوازی ہماری عادت بھی ہے، ہماری سیرت بھی ہے، اجر رسالت بھی ہے۔ ہم پورے یقین کے ساتھ بتاتے ہیں ہمارا قانون کیا ہے، ہمارا آئین کیا ہے، ہمارا سابقہ کیا ہے۔ ہم اپنے قانون کی بنیاد قرآن کو قرار دیتے ہیں، اسی لیے ہمارا ہر آئین قرآن کے مطابق ہے، ہمارا ہر قانون قرآن کے مطابق ہے۔ ہمارے قانون میں کسی اجماع کا دخل نہیں ہے، اسی لیے ہمارا مذہب نہ اجماع کا مذہب ہے، نہ شورا کا مذہب ہے، نہ سلیکشن کا مذہب ہے، نہ الیکشن کا مذہب ہے، نہ قیاس کا مذہب ہے، نہ زن کا مذہب ہے، نہ قول غلبہ کا مذہب ہے، نہ ملوکیت کا مذہب ہے، نہ قرآن کی آیتوں کو تبدیل کرنے کا مذہب ہے، نہ قرآن کو دارالامارہ کے دروازے پر لٹکا کر تیر چلانے کا مذہب ہے۔ ہمارا مذہب علم کا مذہب ہے، عالم علم لدنی کا مذہب ہے، خطیب منبر سلونی کا مذہب ہے، وارث علم کتاب کا مذہب ہے، امیر المومنین کا مذہب ہے، امام المتقین کا مذہب ہے، خاتم النبیین کا مذہب ہے۔ ہمارا مذہب کسی ایسے ویسے کا مذہب نہیں ہے، ہمارا مذہب رضی اللہ کا مذہب نہیں ہے، عین اللہ کا مذہب ہے، وجہ اللہ کا مذہب ہے، ید اللہ کا مذہب ہے، جنب اللہ کا مذہب ہے۔ ہم نے اپنا مذہب ڈاکوؤں کے مال تقسیم کرنے کے لیے میدان ثقیفہ سے نہیں لیا ہے، بلکہ غدیر کے منبر سے مذہب لیا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، چونکہ یہ مجلسیں جو ہو رہی ہیں یا آن لائن ہو رہی ہیں، لاک ڈاؤن کا زمانہ چل رہا ہے، ایک مرحوم کے ایک مرحومہ کے اصالِ ثواب کی مجلس ہے، تو اسی عنوان سے میں نے اس آیت کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ آئیے شہزادی فاطمہ زہرا کا تذکرہ کرتے ہیں، چونکہ ایک مرحومہ کے بھی اصالِ ثواب کی مجلس ہے، بچوں نے اپنے ماں کے اصالِ ثواب کی مجلس کی ہے۔ اللہ اکبر۔ قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اللہ کی طرف سے، اللہ کی جانب سے دو چیزیں آئیں، ایک کا نام اللہ نور رکھتا ہے، دوسرے کا نام کتاب رکھتا ہے۔ میں نے کتاب کے بارے میں بتایا کہ کتاب قرآن مجید ہے۔ پروردگار عالم نے جو نور کا تذکرہ کیا، یہ انوار طیبہ ہیں کون؟ اہل سنت جماعت کے راوی نے اپنی کتاب حبیب السیر میں لکھا کہ رسول السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ایک نور کو پیدا کیا، اس کے دو حصے کیے، ایک سے مجھے پیدا کیا، دوسرے سے علی کو پیدا کیا۔ ایک سے مجھے پیدا کیا اور دوسرے سے علی کو پیدا کیا، پھر میرے نور سے میری بیٹی فاطمہ کو پیدا کیا، پھر علی و فاطمہ کے نور سے حسن و حسین کو پیدا کیا۔ آگے انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، اللہ نے جب تخلیق کائنات کرنی چاہی، عرش اعظم کو میرے نور سے خلق کیا، ملائکہ کو نور علی سے خلق کیا، ارض و سماوات کو نور فاطمہ سے خلق کیا، شمس و قمر کو نور حسن سے خلق کیا، اور جنت کو نور حسین سے خلق کیا۔ معلوم یہ ہوا جنت میں جانے کا حقدار وہ ہے جو فرش عزا پر آئے گا، جنت میں جانے کا حقدار ہے وہ ہے جو فرش عزا کو بچھائے گا۔ صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد پر۔ ہمارے ایک حدیث اور ملتی ہے جو حدیث قصہ کے نام سے موصول ہے۔ اس کے راوی سب سے طویل العمر صحابی عبداللہ انصاری فرماتے ہیں، جابر ابن عبداللہ انصاری تحریر فرماتے ہیں، میں نے اس حدیث کو اس بی بی سے سنا جسے قرآن صدیقہ کہتا ہے، جسے قرآن آمنہ کہتا ہے، جسے قرآن بطول کہتا ہے، جسے قرآن عذرا کہتا ہے، اس بی بی سے سنا جو معصوم ہیں، معصوم کی بیٹی ہیں، معصوم کی زوجہ ہیں، معصوموں کی ماں ہیں۔ کیا ہوا؟
کہا مجھے پوری زبانی یاد ہے، کہا واقعہ بتاؤ، کہا آواز قدرت آئی اے رسول اپنی بیٹی کے گھر جاؤ۔ رسول اپنی بیٹی کے گھر گئے، کہا اپنی بیٹی سے چادر مانگو۔ رسول اسلام نے اپنی بیٹی سے چادر مانگی، شہزادی فاطمہ نے چادر لا کر دی۔ پھر آواز قدرت آئی اے رسول جو تم سے قریب ہے اسے اپنے پاس بلا لو۔ اب جو رسول سے قریب تھا اسے اپنے پاس بلایا، اے علی تم آؤ، اے حسن تم آؤ، اے حسین تم آؤ، آوازی سیدہ تم بھی چادر کے نیچے آؤ۔ جب جناب فاطمہ زہرا چادر کے نیچے آئی، پروردگار عالم نے آواز دی ہاؤلا اہل بیتی، یعنی اہل بیت مکمل ہو گئے۔ اس کے بعد پروردگار عالم نے اپنی مجلس کا اعلان کر دیا، اے انبیاء آؤ، اے ملائکہ آؤ، اے فرشتوں آؤ۔ انبیاء بھی آ گئے، ملائکہ بھی آ گئے، فرشتے بھی آ گئے، سب زمین پر بیٹھ گئے۔ جس طرح سے آپ بیٹھے ہیں اس طرح سے انبیاء بیٹھے تھے، ملک بیٹھے تھے، فرشتے بیٹھے تھے۔ پروردگار عالم کو آج مجلس خطاب کرنا ہے، کس کی شان میں؟ جو چادر کے نیچے جمع ہے۔ چادر میں کون؟ رسول خدا، مولا کائنات، امام حسن، امام حسین، جناب فاطمہ زہرا۔ پروردگار عالم نے بالکل شاعرانہ شان میں مجلس کو خطاب کیا، اعلمو یا ملائکتی سکان سماواتی عزتی و جلالی انما خلقتو سما مبنیہ ولا ارض مدیہ ولا قمر منیرہ ولا شمس مضیہ ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت الکساء۔ صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد پر۔ کس کی شان میں مجلس کو خطاب کیا پروردگار عالم نے؟ چادر کے نیچے جو لوگ جمع تھے۔ چادر میں کون ہیں؟ رسول خدا ہیں، مولا کائنات ہیں، امام حسن ہیں، امام حسین ہیں، بی بی فاطمہ زہرا ہیں۔ جب جناب فاطمہ زہرا چادر کے نیچے آئی تو پروردگار عالم نے آواز دی ہاؤلا اہل بیتی، اہل بیت مکمل ہو گئے۔ اس کے بعد پروردگار عالم نے یہ بتا دیا دنیا کو، یہ زمین، یہ سورج، یہ چاند، یہ ہوا، یہ فضا، یہ غذا، یعنی تخلیق کائنات صدقہ ہے پنجتن پاک کا۔ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں آل محمد کا صدقہ ہے، ہم جو سانسیں لے رہے ہیں آل محمد کا صدقہ ہے، ہمیں جو غذا مل رہی ہے آل محمد کا صدقہ ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں یہ آل محمد کا صدقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ پروردگار عالم نے جبرائیل کو آواز دی، اے جبرائیل یہ بتاؤ کہ چادر کے نیچے کون؟ آواز دی اے میرے اللہ۔ جب یہ لوگ چادر کے نیچے آئے تو چادر سے ایک نور نکلا جو آسمان کی طرف گیا۔ جب ہم اس نور کو نہ پہچان سکے تو یہ کیا بتائیں گے کہ چادر کے نیچے کون؟ اے میرے اللہ تو ہی بتا دے کہ چادر کے نیچے کون؟ کہا جبرائیل ایسے نہیں بتاؤں گا۔ کہا کیسے بتائیے گا؟ کہا پہلے کوثر کے پانی سے وضو کرو۔ کوثر کے پانی سے وضو کرایا، کہا ان کے نام کی تسبیح پڑھو، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ کوثر کے پانی سے وضو کرا دیا، ان کے نام کی تسبیح پڑھوا دی، ان پر درود بھروا دیا۔ آج پروردگار عالم کو قربہ کا تعارف کرانا تھا، محمد سے کرا دیتا، علی سے کرا دیتا، حسن سے کرا دیتا، حسین سے کرا دیتا۔ نہ محمد سے کرایا، نہ علی سے کرایا، نہ حسین سے کرایا، بلکہ آواز دی ہم فاطمۃ ابوہا و بالہا و بنوہا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ کس سے قربہ کا تعارف کرایا؟ بی بی فاطمہ زہرا سے کرایا۔ اللہ اکبر۔ دنیا پہچانے فاطمہ کی عظمت کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کون فاطمہ؟ جس کے گھر کی کنیز فضہ قرآن کے لہجے میں بات کرتی ہے۔ کون فاطمہ؟ جس کی کنیز قرآن سے گفتگو کرتی ہے۔ آئے جناب قمر ایک روز جناب فاطمہ زہرا کے دروازے پر، فضہ باہر کھڑی تھی، نہ جانے قمر کو کیا سوجی ایک سوال کر لیا۔ کہا فضہ یہ بتاؤ پہلے تم جنت میں جاؤ گی یا ہم جنت میں جائیں گے؟ کہا پھر سوال کرو۔ کہا پہلے تم جنت میں جاؤ گی یا ہم جائیں گے؟ کہا پھر سوال کرو۔ کہا پہلے تم جنت میں جاؤ گی ہم جائیں گے۔ کہا قمر کیا تمہارا دماغ بہک گیا ہے؟ ارے کس جنت کی بات کر رہے ہو؟ تمہارا دماغ پھسل گیا ہے۔ ہم دن رات جنت میں رہتے ہیں، فاطمہ کا گھر خود جنت ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔
عزیزان محترم، چونکہ بچوں نے ماں باپ کے اصال ثواب کی مجلس کی ہے، اس لیے شہزادی فاطمہ زہرا کے فضائل کو پڑھ رہا ہوں، انشاءاللہ مصائب بھی پڑھوں گا، دل کھول کر آنسو بھی بہائیے گا۔ کون فاطمہ؟ آیا السائل۔ دیکھیے، منت ماننے کا طریقہ جو ہمارے آپ کے بیچ میں آیا ہے، اس گھر کی کنیز جناب فضہ نے بتایا ہے۔ کیا ہوا؟ کہ امام حسن امام حسین بیمار ہوئے، جناب فضہ نے منت مان لی کہ اگر حسنین اچھی ہو جائیں گے تو ہم روزہ رکھیں گے۔ جناب فضہ نے منت مانی، امام حسن نے، امام حسین نے، مولا علی نے، جناب فاطمہ زہرا نے، خود رسول خدا نے، سب نے منت مان لی۔ دیکھیں، منت ماننا سنت ہے، پوری ہو جائے تو اسے اتارنا واجب ہے۔ امام حسن امام حسین اچھے ہو گئے، پورے گھر نے روزہ رکھا، رات بھر سجدے، دن بھر روزے۔ شہزادی فاطمہ زہرا نے اپنے ہاتھوں سے روٹی پکائی، جیسے ہی افطار کرنا چاہا، آواز یتیم آیا ہے، شہزادی فاطمہ زہرا نے روٹی دے دی، سب نے اپنی روٹیاں دے دی، پھر روزہ، پھر سجدہ، پھر روزہ، پھر شہزادی فاطمہ زہرا نے اپنے ہاتھوں سے روٹی پکائی۔ پہلے دن یتیم آیا، دوسرے دن مسکین آیا، تیسرے دن اسیر آیا۔ یتیموں، مسکینوں، اسیر کو جناب فاطمہ زہرا اپنے ہاتھوں کی پکائی روٹی سب کے حوالے کر دیا، نمک سے افطار کر لیا۔ جیسے یہ روٹی آسمان پر گئی، پروردگار عالم نے جبرائیل کو بھیجا، ایک جبرائیل جا کر محمد سے کہہ دو فاطمہ زہرا کی روٹیاں میزان عدالت پر تلے گی نا تو پروردگار 30 آیتوں کو نازل کرے گا۔ صلوات بھیجئے پر محمد و آل محمد پر۔ اچھا صاحب، روٹی تو چلی گئی، لوگوں نے اعتراض کر دیا یہ شیعہ کے عالم، شیعہ کے ذاکر بڑھا چڑھا کر بتا دیا کرتے ہیں۔ کیا ہوا؟ کہ مدینے میں محمد کے دروازے پر جو یتیموں مسکینوں آئے فاطمہ کی ڈیہڑی پر روٹیاں لینے کے لیے، انہوں نے پڑھ دیا کہ پروردگار عالم نے آسمان سے فرشتوں کو بھیجا۔ یہ فرشتے نہیں تھے بلکہ مکے اور مدینے کے فقیر تھے۔ ہمارا لاکھوں سلام شیعہ علماء کرام پر۔ ڈھونڈ نکالا سوال کا جواب۔ مولانا مودودی جو اہل سنت جماعت کے سب سے بڑے راوی ہیں، انہوں نے اپنی کتاب پہ لکھا، دیکھیں جو حق بات کہتا ہے ہم اسے سلام کرتے ہیں، جو حق بات سے ہٹ جاتا ہے ہم اس پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ مولانا مودودی نے اپنی کتاب میں لکھا، شہزادی فاطمہ زہرا کے دروازے پر جو یتیم و مسکین و اسیر آتے رہے وہ مکے اور مدینے کے فقیر نہیں تھے بلکہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے تھے۔ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، آگے انہوں نے واضح کر دیا اگر یہ مکے اور مدینے کے فقیر ہوتے تو فقیروں کی عادت ہوتی ہے جب محلے میں بھیک مانگنے کے لیے آتے ہیں، ایک دروازے سے مانگنے کے بعد دوسرے دروازے پر جاتے ہیں، تیسرے دروازے پر جاتے ہیں، پورے محلے میں جاتے ہیں۔ یہ کیسا فقیر تھا جو فاطمہ کے دروازے کے علاوہ کسی اور دروازے پر مانگنے کے لیے نہیں گیا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ توجہ چاہوں گا عزیزان محترم، ہمارا اللہ کو سلام شاعر اہل بیت خورشید غازی پوری پر 4 مصرے آپ کے حوالے کیے۔ فرشتے عرش کے ہوں یا کی ہوں باغ جناح والے، فرشتے عرش کے ہوں یا کی ہوں باغ جناح والے، یہاں والوں سے کیا نظریں ملائیں گے وہاں والے۔ علی کے در سے آ کر روٹیاں لے جاتے تھے اکثر، علی کے در سے آ کر روٹیاں لے جاتے تھے اکثر، زمین والوں کے ٹکڑے پر پلے ہیں آسماں والے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، دنیا پہچانے کہ محمد کی اکلوتی بیٹی جناب فاطمہ زہرا کی کیا عظمت تھی۔ میں نے آپ کے سامنے جو قرآن کی آیت کا سہارا لیا تھا، قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کی طرف سے، اللہ کی جانب سے 2 چیزیں آئی ہیں، ایک کا نام اللہ نور رکھتا ہے، دوسرے کا نام کتاب رکھتا ہے۔ کتاب سے مراد قرآن مجید۔ کتاب کیا ہے؟ نور۔ علی کیا ہے؟ نور کتاب۔ کتاب گھر گھر نازل کیا،
مگر نور کتاب کو اپنے گھر میں نازل کیا۔ توجہ چاہوں گا عزیزان محترم، دیکھیں بات آ گئی تو اس لیے پیش کر رہا ہوں۔ میں بزرگوں سے معذرت کے ساتھ، علماء کرام سے، اپنے نوجوانوں کو یہ روایت بتانا چاہتا ہوں، چونکہ ایک مرحوم کے بھی ایصال ثواب کی مجلس ہے، ایک مرحومہ کے بھی ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ کتاب کیا ہے؟ نور۔ علی کیا ہے؟ نور۔ کتاب گھر گھر نازل کیا، مگر نور کتاب کو اپنے گھر میں نازل کیا۔ کب نازل کیا؟ 13 رجب۔ فاطمہ بنت اسد جو علی کی ماں، اپنے گھر سے نکلی، خانہ کعبہ تک آئیں، اپنے شکم اقدس کو دیوار کعبہ میں مس کیا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہا، اے میرے اللہ، میں تجھ پر ایمان لائی، تیری کتاب پر ایمان لائی، تیرے رسول پر ایمان لائی، میری مشکل کو آسان کر دے۔ راوی یہ بیان کرتا ہے ابھی دعا تمام نہ ہوئی، دیوار مسکرائی، دیوار نے مسکرا کر فاطمہ بنت اسد کو جگا دیا۔ فاطمہ بنت اسد کعبے کے اندر چلی گئی۔ اب اس کے بعد دیوار پھر اپنی اصلی حالت پر پلٹ آئی۔ مکے والے آ گئے، مدینے والے آ گئے، کفار بھی آ گئے، مشرکین بھی آ گئے، سارے لوگ حیران ہیں، سارے لوگ پریشان ہیں، یہ کیا قیامت آ گئی۔ فاطمہ بنت اسد کعبے کے اندر چلی گئی، لہٰذا لوگوں نے کوشش کیا دروازہ توڑ دیا جائے، دروازہ نہیں ٹوٹا، تالے کو کھول دیا جائے، تالا نہیں کھلا، نہ دروازے کو ٹوٹنا تھا، نہ دروازہ ٹوٹا، نہ تالے کو کھلنا تھا، نہ تالا کھلا۔ فاطمہ بنت اسد 3 دن تک خانہ کعبہ کے اندر مقیم رہی۔ مریم، حوا، آسیہ، سارا، یہ تمام نیک بیویاں آپ کے لال کی خدمت کرنے کے لیے آتی رہیں۔ آخری جملے کے لیے توجہ چاہوں گا، جب تیسرے دن اپنے آغوش میں چاند سے بچہ لیے ہوئے امامت کبریٰ کی پہلی کڑی لیے ہوئے دیوار کے قریب پہنچی، دیوار مسکرائی، دیوار نے مسکرا کر فاطمہ بنت اسد کو جگا دیا۔ فاطمہ بنت اسد کعبے کے باہر نکلی، کیا دیکھا؟ میرا بھتیجا رسول میرے استقبال کے لیے آیا ہے۔ جیسے رسول نے اپنی چچی کو آتے ہوئے دیکھا، بڑھ کر سلام کیا، چچی جان سلام، بچہ مبارک ہو۔ جیسے رسول نے اپنی چچی کو سلام کیا، فاطمہ بنت اسد نے علی کو رسول کی آغوش میں ڈال دیا۔ اب جس علی نے 3 دن تک کعبے کے اندر اپنی آنکھیں نہیں کھولی، جیسے رسول کی آغوش میں آئے، اپنی نگاہوں کو کھول کر رسول کے چہرے کو دیکھا، پر رسول اسلام نے فرط مسرت سے اعلان کیا، یا علی، اگر تو نے اپنی نظروں کو میرے لیے مخصوص کیا تو میں نے سارے علم کو تیرے لیے مخصوص کیا۔ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اے علی، تیری منزل اتنی بلند، اگر بچپنے میں رسول کی آغوش میں آ جائے تو علم کا سودا کر لے، اور جوانی میں رسول کے بستر پر سو جائے تو مرضی خدا کا سودا کر لے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک اور سلام بھیجیے پر محمد و آل محمد پر۔ نور کتاب علی، اللہ اکبر، آ گئے رسول کی آغوش میں۔ دیکھیں جو لوگ حج کرنے گئے ہوں گے انہوں نے یہ تجربہ بھی کیا ہے، دیکھا بھی ہے، جس جگہ پہ میرے مولا کی ولادت ہوئی، میرے مولا کی ولادت کی وجہ سے دیوار میں در بنا، آج تک لوگوں نے اس پہ کالا پردہ ڈال دیا ہے، آج تک وہ درار ہے، آج تک وہ نشان ہے۔ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، کعبے پہ لکیر، ہم شیعہ اس کے فقیر۔ نہ جانے کتنی حکومت آئی، نہ جانے کتنے بادشاہ آئے، نہ جانے کتنے انجینئر آئے، سب مٹ گئے، مگر وہ لکیر نہ مٹی۔ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، کعبے پہ لکیر، ہم شیعہ اس کے فقیر۔ دنیا کہتی ہے مٹھی بھر شیعہ ہیں، انہیں تباہ کر دو، انہیں برباد کر دو۔ جب تم ایک لکیر نہ مٹا سکے تو اس فقیر کو کیا مٹا پاؤ گے؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔ توجہ چاہوں گا عزیزان محترم، علی، اللہ اکبر۔ دیکھیں چونکہ آن لائن کی مجلسیں ہیں، پڑھنے کو تو انسان 1 گھنٹے 1.25 گھنٹے پڑھ سکتا ہے، مگر چونکہ سسٹم ہوتا ہے اور فضائل کے بہت سارے گوشے ہیں، یقیناً تمام سمندر سیاہی بن جائے، تمام اشجار قلم بن جائے، پھر بھی میرے مولا کے کوئی فضائل کو بیان نہیں کر سکتا۔
علی رسول کے ہاتھوں میں پلتے رہے، بڑھتے رہے۔ 40 سال کے ہوئے نبی، 13 سال کے ہوئے علی، تب جا کر رسول اسلام نے اسلام کی بنیاد ڈالی۔ کہاں پر ڈالی؟ پروردگار عالم نے آواز دی، اے رسول اپنے چاہنے والوں کو دعوت ایمان دو، اے رسول اپنے چاہنے والوں کو دعوت ایمان دو، اپنے رشتہ داروں کو دعوت ایمان دو۔ رسول اسلام نے سب سے پہلے ابو طالب کے گھر کا محاصرہ کیا، یا علی دعوت کا اہتمام کرو، کافروں کو بلاؤ۔ یعنی جو دعوت پر بلائے جائیں وہ اور ہیں، جو دعوت سے بھگائے جائیں وہ اور ہیں۔ جیسے ہی رسول نے یہ کہا، مولا کائنات نے 40 دروازے پر جا کر دق الباب کیا، محمد نے بلایا ہے، ابو طالب کے گھر دعوت ہے۔ گھر کس کا؟ ابو طالب کا۔ دسترخوان کس کا؟ ابو طالب کا۔ نمک کس کا؟ ابو طالب کا۔ دعوت دینے والا بھتیجا کس کا؟ ابو طالب کا۔ دعوت پر بلانے والا بیٹا کس کا؟ ابو طالب کا۔ توجہ چاہوں گا عزیزان محترم، 40 دروازے پر جا کر علی نے اسلام کی بنیاد ڈالنے کے لیے دعوت دی۔ آئے ابو طالب کے دروازے پر، دسترخوان لگا، کھانا لگا، رسول اسلام بیٹھے، سارے لوگ بیٹھے۔ رسول اسلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے کھانے کو نوش فرمایا، لوگوں سے کہا کھانا نوش فرماؤ، مجمع نے کھانے کو نوش فرمایا۔ جیسے ہی رسول اسلام اسلام کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں، اس مجمع میں جاہلوں کا باپ ابو جہل کھڑا ہو گیا، خبردار ان کے بہکانے میں نہ آنا، یہ جادوگر ہیں۔ اتنے سے کھانے میں اتنے لوگوں کو کھلا دیا، سارا مجمع ابو جہل کے کہنے پر چلا گیا۔ دوسرے دن پھر اے علی پھر بلاؤ، پھر بلایا، وہی ہوا جو پہلے دن ہوا۔ 2 دن گزر گیا، پھر تیسرے دن، توجہ چاہوں گا آخری جملے کے لیے، تیسرے دن جیسے رسول نے کہا علی پھر بلاؤ، علی نے پھر بلایا، دسترخوان بچھا، کھانا لگا، رسول اسلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے کھانے کو نوش فرمایا، پورے مجمع سے کہا کھانا کھاؤ، پورے مجمع نے کھانا کھایا۔ اب جیسے ہی رسول اسلام کھڑے ہوئے اسلام کے بارے میں مجمع کو بتائیں، تاریخ بدلاتی ہے۔ ابو جہل کھڑا ہوا، چاہتا کہ لوگوں کو بہکائے، اب تاریخ نے کروٹ کیا، کیا بتایا؟ اس مجمع کے کونے سے ایک بزرگ کھڑے ہوئے جس کے سر پہ کالے رنگ کا امامہ بندھا تھا، جس کی کمر میں ہرے رنگ کا پٹکا بندھا تھا، تلوار کو نکالا، ابو جہل کے قریب گئے، ابو جہل کے گریباں کو پکڑا، ابو جہل کو وہیں پر بٹھایا، محمد کی طرف اشارہ کیا، اے میرے سید، اے میرے سردار، اے طٰہٰ، اے یاسین، اے مزمل، اے مدثر، اے نذیر، اے بشیر، اے سراج منیر، اے میرے مولا، اے علی کے مولا، اے کائنات کے مولا، جو کچھ کہنا ہے آج سارے مجمع کے حوالے کر دو، جملہ بھی آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اے دعوت ذوالعشیرہ کے نمک حراموں، اے مسلمانوں، ایمان سے بتانا، انصاف سے بتانا، دعوت ذوالعشیرہ میں ابو جہل کے گریباں کو پکڑ کر، ابو جہل کو بٹھا کر اسلام کی بنیاد ڈالنے والا تمہارا باپ تھا یا علی کا باپ تھا؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔ توجہ چاہوں گا بزرگان محترم، مجلس تمام ہو رہی ہے، آخری بات مولا کے فضائل کے۔ اسلام رسول نے پھیلایا، اسلام کو پروان علی نے پہنچایا۔ ابھی وہ تاریخ تھی جن تاریخوں میں آپ نے عید غدیر منائی، چونکہ موضوع ہے اور موقع بھی ہے 18 ذوالحج۔ عید غدیر سب سے بڑی عید، اسلام میں 4 عیدیں ہیں، عید غدیر، عید قربانی، عید مباہلہ۔ ان چاروں عید میں سب سے بہتر عید غدیر ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑی اگر عید ہے تو عید غدیر ہے۔ کیا ہوا عید غدیر میں؟ زیادہ خوشیاں منائیے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کھانے کھلائیے، بہترین لباس پہنیے، خوشبو لگائیے، لوگوں سے گلے ملیے، ایک جشن منائیے، عزیزوں سے، اقرباؤں سے، ان سے، عزیز سے، دوست سے، سب سے ملاقات کریے تاکہ دنیا پوچھے کیا ہے، کہیے کہ غدیر کے میدان میں میرا مولا مولا بنا ہے۔ کیا ہوا؟ رسول اسلام آخری حج کر کے نکل رہے تھے، آواز آئی یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دو وہ پیغام
جو میں نے تم کو بتایا ہے اگر نہ پہنچایا گویا تمہارا اسلام مکمل نہیں ہوگا۔ غدیر کا میدان، رسول ٹھہرے کہ جو آگے بڑھ گئے ان کو بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کرو۔ آگے والے بلائے گئے، پیچھے والوں کا انتظار ہوا، آئے، صحابیوں سے کہا اونٹ کے کجاوے کا ممبر بناؤ۔ صحابیوں نے اونٹ کے کجاوے کا ممبر بنایا۔ توجہ چاہوں گا عزیزان محترم، اب امام حنبل کہتے ہیں رسول اسلام ممبر پر گئے، مولائے کائنات کو ہاتھوں پر بلند کر دیا، 4 مرتبہ کہا من کنتم مولا فہذا علی مولا، من کنتم مولا فہذا علی مولا، من کنتم مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ معلوم یہ ہوا رسول اسلام کہنا کیا چاہتے ہیں، تلاوت آیت ہم کریں گے، تشریح آیت علی کریں گے، توضیح قرآن ہم کریں گے، تفسیر قرآن علی کریں گے، تحقیق رسالت ہم کریں گے، تصدیق رسالت علی کریں گے، زندگی ہم سنواریں گے، تقدیر علی پلٹائیں گے، چاند ہم شک کریں گے، سورج علی پلٹائیں گے، چادر ہماری اوڑھیں گے علی، بستر ہمارا سوئیں گے علی، گرے گا علم اٹھائیں گے علی، کھڑے صنم گرائے علی، اسلام کو نفاق سے فراق دیں گے علی۔ تاریخی جملہ، اسلام کو نفاق سے فراق دیں گے علی، نکاح کریں گے ہم، طلاق دیں گے علی۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ دعویٰ ہمارا شہادت علی کی، نبوت ہماری طریقت علی کی، دین ہم ہوں گے، کمال علی، رحمت ہم ہوں گے، نعمت علی، برہان ہم ہوں گے، حجت علی، ابناء افلاک ہم ہوں گے، ابناء ارض علی، علم کا گھر ہم ہوں گے، علم کا در علی، مکہ مکہ ہم ہوں گے، زما زما علی، اما جہاں جہاں ہم ہوں گے وہاں وہاں علی۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بس عزیزان محترم، بس چونکہ دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے۔ والدین کے ایصال ثواب کی مجلس ان کے بچوں نے کی ہے، اللہ اکبر۔ دیکھیں ماں باپ کی اطاعت میں کبھی کوئی کمی نہ کریے گا۔ خوش نصیب ہیں وہ افراد جن کے ماں باپ زندہ ہیں، زندگی میں بھی خدمت کرنی ہے، ان کے مرنے کے بعد بھی ان کی خدمت کریے۔ کہا یہ مرنے کے بعد کون سی خدمت ہے؟ کہا ہر شب جمعہ ہر ماں باپ کی روحیں دروازے پر آ کر کھڑی ہوتی ہیں کہ میرا بچہ تھوڑے سے کھانے پہ نظر دلائے تاکہ فرشتے اسے تشت میں سجا کر قبر تک پہنچا سکیں۔ زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کی مجلسیں کریے۔ ایک وظیفہ ہر شخص کو بلا لینا چاہیے۔ کیا وظیفہ ہے؟ جب بھی رات میں اپنے بستر پر جا کر سوئیے، سونے سے پہلے اپنے ماں باپ کا فاتحہ پڑھیے جن کے انتقال کر چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں۔ صبح نماز سے پہلے جب اٹھیے پھر ان کے فاتحہ پڑھیے۔ خدا کی قسم دن بھر اپنے ماں باپ کی دعاؤں کے سائے میں آپ رہیں گے۔ زیادہ سے زیادہ ان کے لیے قرآن کی تلاوت کریے۔ اگر نزدیک میں قبرستان ہے جا کر انا انزلنا پڑھیے۔ اللہ اکبر، ماں باپ کی خدمت بہت ضروری ہے۔ وہ ماں جن کی ماں دنیا سے چلی گئی ان کے دل سے پوچھیے، جب بچہ گھر سے نکلتا ہے تو ماں دروازے پر آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، صدقہ نکالتی ہے، جاؤ میرے لال خدا حافظ، ہاتھ میں قرآن لے کر کھڑے ہو جاتی ہے، جاؤ میرے لال خدا حافظ۔ جب تک بچہ اپنے گھر نہیں آتا ماں بے چین رہتی ہے، ماں پریشان رہتی ہے، کہاں رہ گیا میرا بچہ، کہاں میرا رہ گیا لال۔ اللہ اکبر، بڑی خوش نصیب ہیں وہ بچے، وہ اولادیں جن کے ماں باپ زندہ ہیں۔ ان کے دلوں سے پوچھئے جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ہیں۔ یہ جو مجلس لاک ڈاؤن میں جو بچے کر رہے ہیں، پروردگار ان کی بہنوں کو، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، مجھے ماں کے سلسلے میں کچھ روایتیں پڑھنی تھی مگر چونکہ وقت بہت کم ہے میرے پاس، مجھے مصائب بھی پڑھنا ہے۔ مولا سلامت رکھے ان عزاداروں کو، مولا سلامت رکھے۔ دعا کریے میرے اللہ، تجھے مظلوم کربلا کا واسطہ، تجھے بی بی فاطمہ زہرا کا واسطہ، پوری دنیا میں جو کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے میرے اللہ، شہداء کربلا کا واسطہ، ہم فرش عزا بچھا چکے ہیں، ہم عزا خانے سجا چکے ہیں، ہم تبرک کا انتظام کر چکے ہیں، مگر اے میرے اللہ حالات بہتر نہیں ہیں۔ اے میرے اللہ تو حالات کو اچھا کر دے تاکہ حسین کی ماں دکھیاری ہمارے گھر مہمان ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ عزادارو، ایک دعا بتا رہا ہوں ضرور کریے گا۔ خدا کی قسم
ہر شخص کے دل میں تمنا ہے کہ کربلا جائیں اور وہ کربلا میں حسین کے روضے کی زیارت کریں۔ نماز کے بعد ایک دعا ضرور کریے گا، اے میرے اللہ مجھے موت آئے تو کربلا کی زیارت کے بعد آئے۔ اللہ اکبر۔ شہزادی فاطمہ زہرا کا مصحف پڑھوں گا مگر ایک معجزہ پڑھتا ہوں۔ مولا عباس سے دعا مانگیے گا، مولا عباس کے علم کہیں پر ہو، مولا عباس کے علم کو پکڑ کر ایک جملہ کہیے گا، عباس تجھے سکینہ کا واسطہ، اے عباس عزاداری سے پہلے کرونا وائرس کو ختم کرا دیجئے۔ اللہ اکبر۔ کون عباس؟ کسی زمانے میں ایک ظالم بادشاہ تھا جس نے اعلان کر دیا کہ جسے کربلا جانا ہے تو اتنے درہم دے گا تو اسے کربلا جانے دیں گے، اگر وہ درہم نہیں دے گا تو دریا کے کنارے اس کے بازو قلم کر دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک ضعیفہ تھی جس کے دل میں یہ تمنا تھی کہ کربلا جائیں اور آقا حسین کے روضے کی زیارت کرے، مگر غریب تھی۔ ان کے ہاں کام کرنے کے بعد اس نے دولت کو اکٹھا کیا، اپنے دروازے پر بیٹھ گئی۔ کیا دیکھا کہ قافلہ جا رہا ہے، کہا قافلے والوں کہاں جا رہے ہو؟ کہا کربلا جا رہے ہوں۔ کہا مجھے بھی ساتھ لیتے چلو۔ قافلے والوں نے اس ضعیفہ کو ساتھ لیا۔ ظالم بادشاہ دریا کے کنارے بیٹھا تھا، کیا دیکھا کہ ایک ضعیفہ ہے جو عصا کے سہارے سے چلی آ رہی ہے۔ اچھا، اس کے پاس تو درہم نہ ہوگا، دولت نہ ہوگی، ہم اسے کربلا نہیں جانے دیں گے۔ مگر جب وہ ضعیفہ قریب پہنچی، ظالم بادشاہ نے کہا پیسے لائی ہو؟ پوٹری میں ہاتھ ڈالا، چھوٹی سی تھیلی نکالی، اس کی طرف پھینک دیا۔ جھنجلا گیا ظالم بادشاہ، اچھا ابھی بھی حسین کے چاہنے والے زندہ ہیں، جو نہ صحیح ہم اسے کربلا جانے نہیں دیں گے۔ اشرفی کو لے لیا، ایک جلاد کو بلایا، کہا اس کے بازو قلم کرو۔ دونوں بازو قلم کر دیے گئے، کہا اسے دریا میں ڈال دو۔ ضعیفہ کو دریا میں ڈال دیا۔ اللہ اکبر۔ قافلے والوں کو روانہ کر دیا۔ کلیجے میں طاقت ہو تو جملہ سنیے گا۔ جب یہ قافلہ کربلا پہنچا، کیا دیکھا کہ ظالم بادشاہ نے جس کے ہاتھ قلم کیے تھے، جس کو دریا میں ڈالا تھا، وہی ضعیفہ حسین کی زری کو پکڑ کر کہہ رہی ہے، مولا جس طرح سے میری دعا پوری ہوئی ہے، ہر شیعہ کی دعا کو پوری کر دینا مولا۔ قافلے والے کانپنے لگے، یہ کیا معجزہ ہے؟ آئے ہاتھوں کو جوڑ کر کہتے ہیں، اے ضعیفہ یہ کیا معجزہ ہے؟ ظالم نے تجھے دریا میں ڈال دیا تھا۔ کہا سنو، جب ظالم نے مجھے دریا میں ڈالا تو میں نے دل کی گہرائی سے آواز دی، مولا کیا میری قسمت میں زیارت نہیں ہے؟ پانی کو چیرتا ہوا ایک سوار میرے قریب آیا، کہا ضعیفہ اپنی آنکھوں کو بند کر لے۔ میں نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا۔ کہا ضعیفہ ذرا اپنی آنکھوں کو کھول، تو میں نے اپنی آنکھوں کو کھولا تو سامنے دیکھا کہ آقا حسین کا روضہ ہے۔ لوگ کانپنے لگے، کچھ لوگ آگے بڑھے۔ کہا ضعیفہ تو نے اس کا نام نہیں پوچھا؟ کہا نام تو پوچھا تھا مگر اس نے نام بتانے سے انکار کر دیا۔ جب نام بتانے سے انکار کر دیا تو میں نے اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا، اے سوار، اے مجھے یہاں تک پہنچانے والے، اتنا بتا دو تم یہاں تک آئی، تو نے اس کا نام نہیں پوچھا؟ کہا میں نے نام تو پوچھا تھا مگر اس نے نام بتانے سے انکار کر دیا۔ میں نے ایک سوال کر لیا، اپنے وہ پاکیزہ ہاتھ تو بڑھا دے، ارے جس سے تو نے مجھے یہاں تک پہنچایا۔ اس سوار نے اپنی ردا الٹ دی، اے ضعیفہ، ارے جس کی محبت میں تیرے بازو قلم ہوئے اسی کی محبت میں میرے بازو قلم ہو گئے، مگر اے ضعیفہ تیری تمنا تو پوری ہو گئی۔ ارے میری سکینہ آواز دیتی رہی، ارے میرے چچا، ارے میرے چچا۔ اللہ اکبر۔ روئیے عزادارو، دل کھول کر آنسو بہائیے گا۔ یقیناً میں نے سوچا تھا کہ ماں کے اصالِ ثواب کی مجلس ہے، بی بی فاطمہ زہرا کے مصائب کو پڑھوں گا، مجھے معاف کریے گا، چونکہ ایک زائر کی بھی اصالِ ثواب کی مجلس ہے، ماں باپ کے دونوں کے اصالِ ثواب کی مجلس ہے۔
دل یہ کہہ رہا کہ غازی عباس کا مصحف پڑھوں، مولا عباس کا مصحف پڑھوں، سامنے محرم ہے، دل کھول کر آنسو بہائیے گا اور غازی سے دعا مانگیے گا، اے مولا عباس یہ جو کرونا وائرس پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے اس کو نیست و نابود کر دیجئے، تاکہ عزاخانے کھل جائیں، تاکہ مجلسیں شروع ہو جائے، تاکہ یہ جلوس برآمد ہو جائے۔ اللہ اکبر، ہمارے لیے اس سے برا دن کوئی نہیں ہوگا، ہم مر جائیں گے مگر عزاداری نہیں رکے گی۔ اللہ اکبر، روئیے عزادارو، دل کھول کر آنسو بہائیے گا۔ عباس کی اہمیت دیکھیے کربلا میں کیا تھی۔ 2 یا 3 روایتیں پڑھوں گا، دل کھول کر آنسو بہائیے گا، پورا مصحف نہیں پڑھنا، پوری شہادت نہیں پڑھنی ہے۔ کربلا کے میدان میں عباس نے آواز دی، مولا میرا سلام۔ یہ آواز حسین کے کانوں سے ٹکرائی، چلے عباس، چلے حسین، چلے عباس کے سرہانے پہنچے، سر کو اٹھایا، زانو پہ رکھا، کہا میرے بھائی کوئی وصیت ہو تو بیان کرو۔ کہا مولا میری ماں نے مجھے بتایا تھا کہ جب میں پیدا ہوا تھا تو میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا تھا، مولا میں آپ کا دوبارہ چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ عباس تمہارے سامنے بیٹھا ہوں میرے بھائی، میرا چہرہ کیوں نہیں دیکھتے؟ کہا مولا ایک آنکھ میں خون ہے، دوسری آنکھ میں تیر ہے، میں آپ کو دیکھوں تو کیسے دیکھوں؟ حسین نے ابا کے دامن سے عباس کی آنکھوں کا خون صاف کیا۔ اب جو عباس نے آنکھیں کھولی، زندگی میں پہلی مرتبہ کیا دیکھا کہ میرا مولا رو رہا ہے۔ عباس تڑپ گئے، مولا کیا ہوا؟ کہ عباس تیری تمنا تو پوری ہو گئی مگر میری تمنا پوری کر دے۔ کہا آقا جلدی کریے۔ کہا عباس زندگی بھر بھیا کہتے رہے، زندگی بھر آقا کہتے رہے، ایک بار بھیا کہہ دو، زندگی بھر آقا کہتے رہے، ایک بار بھیا کہہ دو۔ کہا مولا اماں نے منع کیا تھا، اماں سے اجازت دلا دو، میں آپ کو بھیا کہہ دوں گا۔ اللہ اکبر، حسین نے اپنی دونوں انگلیوں کو بلند کیا، کہا عباس ذرا انگلیوں کے درمیان میں دیکھو۔ عباس نے انگلیوں کے درمیان میں دیکھا، مدینہ نظر آیا، اماں ام المنین نظر آئی، آواز دی اماں سلام۔ ماں تڑپ گئی، ارے یہ تو میرے عباس کی آواز ہے، یہ تو میرے شیر کی آواز ہے۔ کیا ہوا عباس؟ کہ اماں کربلا کا میدان ہے، آخری وقت ہے، مولا یہ کہہ رہا ہے بھیا کہہ دو، کلیجے میں طاقت ہو تو جملہ سن لینا عزادارو۔ اچھا مولا کہہ رہا ہے بھیا کہہ دو۔ ام البنین نے آواز دی، عباس بھیا کہنا مگر زندہ نہ رہنا۔ جیسے ہی ماں نے اجازت دی، آواز دی بھیا بھیا بھیا، فاطمہ کی آواز گونجی، عباس چپ ہو جا ورنہ حسین مر جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس عزیزان محترم، بس آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ 2 روایت اور پڑھوں گا انشاءاللہ، آپ روئیں گے۔ عباس کی اہمیت دیکھیے کربلا میں کیا تھی۔ حسین کا لٹا ہوا قافلہ کوفے کے بازار میں پہنچا، ایک نانا کا صحابی آگے بڑھا، یہ حسین کا سر، یہ علی اکبر کا سر، یہ انو محمد کا سر، یہ قاسم کا سر، کا سب کا سر نظر آ رہا ہے مگر عباس کا سر نظر نہیں آ رہا ہے۔ کہ عباس نے کربلا میں حسین کا ساتھ نہیں دیا۔ یہ آواز سید سجاد کے کانوں سے ٹکرائی، ہتھ کڑی اور بیڑی کو سنبھالا، نانا کے صحابی کے قریب پہنچے، اے بھائی ایسا نہ کہا، وہ دیکھ جو سفید گھوڑے کی گردن میں سر لٹک رہا ہے نا، وہی میرے چچا عباس کا سر ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر نانا کا صحابی سوال کرتا ہے، سب کا سر نو کے نیزے پر ہے مگر عباس کا سر نو کے نیزے پر کیوں نہیں ہے؟ عزادارو مصائب کے جملے سن لو۔ اے نانا کے صحابی، نہ تو سن سکتا ہے نہ میں بتا سکتا ہوں، چل کر چچا عباس سے پوچھ لے۔ نانا کے صحابی کو لے کر چچا عباس کے قریب پہنچے، السلام علیکم یا امیر العباس۔ اے چچا عباس، نانا کا صحابی سوال کرتا ہے، سب کا سر نو کے نیزے پر ہے مگر عباس کا سر نو کے نیزے پر نہیں ہے۔ عزادارو جملہ سن لو۔ کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی، اے میرے لال، لائنوں نے 3 مرتبہ میرے سر کو نیزے پہ رکھا مگر جیسے ہی سکینہ نے مجھے دیکھا اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا دیا۔ ارے میرے چچا، اے میرے چچا،
اور مجھے اپنے پاس بلا لو، میرا سر نیزے پر نہیں ٹھہرتا۔ اللہ اکبر۔ رو چکے عزادارو، دل کھول کر آنسو بہا چکے۔ مجلس کو میں تمام کر دیتا مگر ایک روایت اور پڑھوں گا۔ مولا عباس کے مصائب میں اس لیے پڑھ رہا ہوں، میں نے آپ سے بتایا تھا دعا مانگیے گا انشاءاللہ دعائیں قبول ہوگی۔ ایک روایت اور پڑھتا ہوں۔ عباس کی اہمیت دیکھیے کربلا میں کیا تھی۔ حسین کا لٹا ہوا قافلہ قید خانہ شام میں قید کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ جناب زینب جب مدینے میں رہتی تھی، ہند نام کی ایک کنیز جناب زینب سے قرآن پڑھتی تھی۔ اس نے کچھ معجزے دیکھے تھے۔ ہند بہت خوبصورت تھی۔ جناب زینب نے اسے آزاد کر دیا۔ جب جناب زینب نے اسے آزاد کر دیا تو یزید ملعون نے شادی کر لی۔ اب ہند قید خانے میں جناب زینب ہے اور یزید ملعون کی بیوی کا نام ہے ہند، جو زینب سے قرآن پڑھ چکی ہے۔ بس جملہ سنیے گا، دل کھول کر آنسو بہائیے گا۔ جب یہ قیدی قید خانے میں موجود تھے تو ہند جا کر یزید سے کہتی ہے، یزید ایک قافلہ آیا ہے، اس قافلے میں 4 برس کی بچی آئی ہے۔ جب شام ہوتی ہے تو وہ بچی کہتی ہے، ارے میرے چچا، ارے میرے بابا۔ اے یزید یہ قافلہ کیسا ہے کہ جب سے یہ آیا ہے میرا دل دھڑکتا ہے۔ یزید اگر تیری اجازت ہو تو ان قافلے والوں سے جا کر ہم مل لیں۔ یزید ملعون نے اجازت دے دی۔ ہند چلی، شام کی شہزادی، کائنات کی شہزادی زینب سے ملنے کے لیے چلی۔ اللہ اکبر۔ قیامت کے جملے سنیے گا۔ چلی، 10 کنیزیں آگے، 10 کنیزیں پیچھے، 10 ادھر 10 ادھر۔ کس سے ملنے جا رہی ہیں؟ کائنات کی شہزادی زینب سے ملنے جا رہی ہیں۔ یزید کی بیٹی کا نام رملہ تھا، وہ بھی چھوٹی تھی۔ جب ہند جانے لگی تو بیٹی نے ماں کے دامن کو پکڑ لیا۔ اماں مجھے بھی لیتی چلو، ایک بچی آئی ہے اس سے ہم بھی ملیں گے۔ عزادارو، ماں نے اپنی بچی کو لیا، ہند چلی۔ جیسے ہی قید خانے کا دروازہ کھلا، 4 برس کی بچی ادھر، 4 برس کی بچی ادھر۔ وہ جناب سکینہ نے سید سجاد کو کلیجے سے لگا لیا، بھیا ارے کون ملنے آ رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ بس عزادارو مجلس تمام ہو گئی۔ یزید کی بیٹی رملہ جناب سکینہ کے پاس بیٹھی، ہند جا کر جناب زینب کے پاس بیٹھ گئی۔ انصاف سے بتائیے گا اس وقت سکینہ پر کیا گزری ہوگی؟ ہند کی بیٹی رملہ نے عباس کی بھتیجی، حسین کی بیٹی، اکبر کی بہن کو پاؤں سے لے کر سر تک اور سر سے لے کر پاؤں تک دیکھنا شروع کیا۔ بی بی رملہ سکینہ سے کہہ رہی، بی بی تیرا نام کیا ہے؟ بی بی تیرے بابا نہیں ہے، بی بی تیرے بابا نہیں ہے۔ سکینہ نے کہا کیوں؟ کہا دیکھو میرے بابا نے بہترین لباس پہنائے ہیں، میرے بابا نے بہترین زیور پہنائے ہیں۔ اب عباس کی بھتیجی سے برداشت نہ ہوا، فرات کا رکیا، چچا اے میرے چچا، آپ نے جو گوشوارے پہنائے، ارے شمر نے تماچے مار کر اتار لیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس عزادارو مجلس تمام ہو گئی، رملہ خاموش ہو گئی۔ اب ہند جناب زینب کے پاس بیٹھی تھی، جناب زینب نے جسے قرآن پڑھایا تھا آئی، کہتی ہے بی بی آپ کا نام کیا ہے؟ شہزادی زینب نے نام بتانے سے انکار کر دیا۔ اٹھی، لوگوں سے پوچھا یہ قافلہ کہاں سے آیا ہے؟ معلوم ہوا کہ مدینے سے آیا ہے۔ آئی، بیٹھ گئی۔ بی بی آپ کو محمد کی قسم، شہزادی نے نام نہیں بتایا۔ علی کی قسم، شہزادی نے نام نہیں بتایا۔ فاطمہ کی قسم، شہزادی نے نام نہیں بتایا۔ حسن کی قسم، زینب نے نام نہیں بتایا۔ عزادارو کلیجہ پکڑو، ہند نے ایک ایسا نام لے لیا، آواز دی تجھے حسین کی قسم۔ جیسے ہی دربار میں بھیا کا نام سنا، زینب کھڑی ہو گئی۔ اے ہند، ارے مجھے زینب کہتے ہیں، زینب۔ ہند بے چین ہو گئی، کہا نہیں نہیں آپ زینب نہیں ہو سکتی ہو، ابھی معلوم ہو جائے گا آپ زینب ہو کہ نہیں ہو، آپ کا بیٹا سید سجاد ہے کہ نہیں ہے۔ آئی، اپنی کنیزوں سے کہا قرآن لے کر آؤ۔ ہند کی کنیز قرآن لے کر آئی۔ ہند نے قرآن کو لیا، زینب کے سامنے بیٹھی، رحل کو رکھا، رحل کو کھولا،
قرآن کو لیا، قرآن کو رکھا، ارے جیسے ہی قرآن کو کھولا، قرآن اپنی جگہ سے اٹھا، زینب کا طواف کرنے لگا۔ ارے یہ معجزہ تو مدینے میں دیکھا تھا۔ ہند نے اپنی چادر اتاری، اپنے گوشوارے اتارے، زینب کو کلیجے سے لگا کر ایک جملہ کہا، اے زینب کیا عباس نے ساتھ نہ دیا؟ ایسا نہ کہو، ارے میرا عباس مارا گیا، عباس کے بازو کٹ گئے، میرا شیر فرات کے کنارے اکیلے رہ گیا۔ زینب نے ہند کو کلیجے سے لگا لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار اس متصر سے اعمال کو قبول فرما۔ اے میرے اللہ جو مقروض ان کے قرض کو دور فرما۔ اے میرے اللہ تجھے سید سجاد بیمار کربلا کا واسطہ، جو بیمار ہونے شفا عطا فرما۔ اے میرے اللہ تجھے جناب رباب کی اجڑی ہوئی گود کا واسطہ، جن بہنوں کی آغوش میں بچے نے انہیں بچے عطا فرما۔ اے میرے اللہ تجھے شہدائے کربلا، اسران کربلا، باب الحوائج غازی عباس کا واسطہ، یہ کرونا وائرس پوری دنیا سے جلد ختم کر دے تاکہ ہم عزاداری کر سکیں۔ اے میرے اللہ ہم عزاداری نہیں رہے گی تو ہم زندہ نہیں رہیں گے، ہم مر جائیں گے۔ اے میرے اللہ ہمارے گھروں میں، ہمارے عزاخانوں میں حسین کی دکھیاری ماں، رسول کی اکلوتی بیٹی فاطمہ زہرا ہمارے یہاں مہمان آتی ہیں۔ اے میرے اللہ ہم عزاداری کر سکیں۔ اے میرے اللہ ہمارا حشرت اہل بیت علیہ السلام میں ہو، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحم اور 3 مرتبہ سورہ قل اللہ پڑھ کر سید نفیس رضا رضوی ابن سید مظاہر حسین اور انیس فاطمہ بنت سید محمد احسن کی روح کو اصال فرما دیں۔ اللہ